مولانا شیخ رفیق عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ وہ وصیتیں ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں، لیکن ان کی وصیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ وہ اسے قرآن مجید کا حصہ بنایا۔ اب قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے نصیحتیں ہیں۔ پہلی وصیت فرمائی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری وصیت فرمائی تھی کہ کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی پہاڑوں میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، زمین میں یا آسمان میں، جہاں کہیں بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی حاضر فرمائیں گے۔ اللہ کے علم سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور پھر ان وصیتوں کے درمیان میں والدین کا بھی ذکر اسی صورت میں کیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ میں پیش آؤ، اگرچہ وہ کافر ہیں، بت پرست ہیں، بے دین ہیں، تب بھی ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، ان کی خدمت کرو۔ اب یہاں بیچ میں والدین کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے بعد اگر کسی کا حق ہے اس کائنات میں تو وہ والدین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا کہ اللہ اگرچہ وہ کافر ہے تب بھی ان کی آپ نے خدمت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ آپ کو شرک کی طرف مجبور کریں، شرک کرنے پر یا گناہ کرنے پر، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر والدین کی بھی آپ نے اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یہاں والدین کا ذکر کرنے کے بعد شرک کا رد کرنا کہ والدین کا حق ہے، اگرچہ وہ بے دین ہے، وہ کافر ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ان کی بات ماننی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کے اوپر احسان کا بدلہ دینا ہے آپ نے۔ لیکن اگر وہ آپ کو شرک کی طرف مجبور کریں، شرک کرنے پر مجبور کریں، تو پھر آپ نے ان کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یعنی شرک اتنا بڑا ظلم ہے۔ اصل مقصد بتانے کا یا شرک کا رد کرنا ہے، اور شرک کی جو بڑی تفصیل ہے، شرک کا بڑا عظیم ظلم ہونا، یہ بتانا مقصود ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ یہاں پر اگر والدین آپ کے سب سے اہمیت رکھنے والی چیز ہے دنیا میں، لیکن والدین کا حق سب کچھ بتانے کے بعد فرمایا کہ اگر وہ بھی آپ کو شرک کی طرف مجبور کرے تو پھر آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ آگے 4 وصیتیں جو عمل کے متعلق ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام بنیادی کامیابیوں کی جڑ ہے۔ جس شخص کی نماز درست ہے اس کے تمام اعمال درست ہے، تو اس کے تمام کام درست ہے، اور جس کی نماز درست نہیں اس کے تمام کام ٹھیک طریقے سے وہ ادا نہیں کر سکتا جو نماز ادا نہیں کرتا۔ اگر نماز پڑھنے والا کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جو نماز چھوڑتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے اگر سے حکومت کے بڑے عہدوں پر ہو تو تب بھی وہ کام نہیں کر سکتا، تجارت کرنے والا ہو تب بھی وہ تجارت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی شخص ہو، بڑے سے بڑے عہدے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ریڈی چلانے والے تک، اگر نماز اس کی صحیح نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی کام صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک خط جاری فرمایا اپنے وزراء کے نام کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، صوبوں میں، قصبوں میں، شہروں میں، اگر آپ اس خدمت کو لا کر اب نماز چھوڑ رہے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ آپ لوگوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے آپ کو جنت ملے گی۔ میرے نزدیک سب سے اہم کام اس دنیا میں نماز ہے۔ جو شخص نماز قائم کرتا ہے وہ عوام کی صحیح انداز میں خدمت بھی کر سکتا ہے، وہ عوام کی
حقوق بھی پورے ادا کر سکتا ہے. جو شخص اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا وہ کسی انسان کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے. محدث کوئی نبی نہیں ہوتا, اس کے پاس وحی نہیں آتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈال دیتے, اچھی بات, نیکی والی بات, اور پھر وہ بات اس کی زبان پہ آ جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک محدث ہے. میری امت کا اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کہ عمر کوئی ایسی غلط بات کر ہی نہیں سکتا ہے. عمر نے جو خطوط لکھ کر اپنے وزراء کو بھیجے تھے کہ میرے لیے سب سے اہم کام نماز ہے, جو شخص نماز کی پابندی نہیں کر سکتا وہ کوئی بھی کام صحیح انداز میں نہیں کر سکتا ہے. تو یہی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی. اللہ کو نصیحت پسند آئی, قرآن کا حصہ بنایا, اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ نصیحت ہے. تو میرے واجب الاحترام, اب پہلی نصیحت تھی کہ نماز کو قائم کرو. دوسری نصیحت وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اسلام جو بطور دین ہمیں ملا ہے, یہ دین انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے. آج کل یہ بات ہر عام شخص کے زبان سے چلتی ہے. کسی کو آپ دعوت دیں تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اعمال کی فکر کریں, اپنی دین کی فکر کریں, اپنے نماز کی فکر کریں. لوگوں کی نمازوں کو چھوڑ دیں, لوگوں کی فکر چھوڑ دیں, آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے. یہ بات سراسر غلط ہے, کیونکہ اسلام انفرادی دین نہیں, اجتماعی دین ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, اچھی بات کا حکم دینا ہے, وَالْمُنْكَرِ, اور بری کاموں سے اسے روکنا ہے. یہ قرآن کا حکم ہے, اجتماعی دین ہے. اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے اور لوگوں کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے. یہ خوبصورت دین ہمیں جو ملا ہے یہ صرف اپنی فکر نہیں, اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی فکر کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, اگر کسی شخص کے سامنے کوئی برا کام ہو رہا ہو, برائی ہو رہی ہو, گناہ ہو رہا ہو, اگر اس کے اندر طاقت ہے تو وہ ہاتھ سے روکیں. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے اسے سمجھائیں, زبان سے روکیں. اگر اس میں یہ بھی طاقت نہیں ہے تو ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے اسے برا سمجھیں. اب دل سے برا سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ اسے چھوڑ دیں اسی گناہ کے, کہ ہمارے دل میں ہم نے برا سمجھا ہے, شراب پی رہے, زنا کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے, کسی کا مال غصب کر رہا ہے, بس یہ دل میں برا سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے. بلکہ یہ انفرادی نہیں, اجتماعی دین ہے. یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس کی اصلاح کی فکر کرنی ہے. دل میں ہمیشہ اس کا خیال کرنا ہے کہ میرے اللہ کے اس بندے کو, ایک مسلمان بھائی کو, اس گناہ سے میں نے کس طرح چھڑوانا ہے, گناہ کو اسے کس طرح دور کرنا ہے. یہ دل میں ہمیشہ یہ خیال رکھنا, یہی وہ ہے کہ دل میں اسے برا سمجھنا اس عمل کو جو وہ گناہ کر رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں گناہ کے ہوتے ہوئے دیکھ کر دل میں برائی بھی نہیں آتی ہے تو اس کے دل کے اندر رائے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اور پھر جب آپ دعوت دیتے ہیں, کسی کو نماز کی طرف بلاتے ہیں, تبلیغی حضرات ہوتے ہیں, ہر شخص کے پاس جاتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو, عیسائی, یہودی, انہوں نے کلمہ کی دعوت دینی ہے. ہر دکان میں جائیں گے, ہر برائی کی جگہ میں جائیں گے, ہر جگہ جا کر وہ کلمے کی دعوت دیتے, بھائی نماز پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, اللہ کی طرف آ جاؤ. ہر کسی شخص کو دعوت دیتے ہیں. آپ نے بھی یہ باتیں سنی ہوگی, جب وہ دعوت دے کے نکلتے ہیں, یا کوئی اس محلے کا ایسا شخص جسے سب جانتے ہیں, جب وہ کسی کو دعوت دے کے نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بڑا صوفی بنا پھرتا ہے, بڑا مولوی بنا پھرتا ہے, بڑا اپنے آپ کو تبلیغی سمجھتا ہے, اس کا بیٹا یہ کر رہا ہے, اس کے خاندان والے یہ کر رہے ہیں, انہیں نہیں روک رہا ہے. اس طرح کے تانے دیتے. اب اس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, جب آپ کو لوگوں سے تانے سننے پڑ جائے صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں, اللہ کے حکم کی طرف بلاتے ہیں, نماز کی طرف بلاتے ہیں, مسجد کی طرف بلاتے ہیں, اس کی وجہ سے لوگ آپ کے مخالف بن جاتے ہیں, آپ کو تانے دیتے ہیں, آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, آپ کے خاندان کی تمام برائیاں آپ کے سر ڈال دیتے, آپ کی اولاد کی برائیاں آپ کے سر ڈال کر یہ کہتے ہیں
کہ اس کے خاندان اس طرح ہے، اس کی اولاد اس طرح ہے، اور یہ ہمیں دین کی دعوت دے رہا ہے۔ جب یہ تانے دینے لگ جائے لوگ اور یہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں تو رب العالمین فرماتے وَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ، آپ نے صبر اختیار کرنا ہے، آپ نے ان کا جواب نہیں دینا ہے۔ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے کہ لوگوں کو دعوت دینا اور اس دعوت کے بدلے میں لوگوں کی طرف سے مخالفت کا ملنا، لوگوں کی طرف سے طعنوں کا ملنا، لوگوں کی طرف سے خاندان کے تمام گناہوں کو اس کے سر میں ڈالنا۔ وہ طائف کی گلیوں میں کھا کھا کے پتھر، ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے تو اسی دعوت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں 3 سال قید کاٹی۔ ہمارے اور آپ کے نبی نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے، ہمارے اور آپ کے نبی نے اپنے جسم لہو لہان کروایا، اپنے دندان مبارک شہید کروائے اسی کلمے کی دعوت کی بنیاد پر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو نماز کی طرف بلائیں گے، آپ کسی کو دین کی طرف بلائیں گے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ برا بھی کہیں گے، بھلا بھی کہیں گے، خاندان کے تمام گناہ بھی گنوائیں گے، لیکن اللہ کا حکم ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، آپ نے ان تمام باتوں کو سننے کے بعد آپ نے صبر اختیار کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ کسی کو اللہ کی طرف بلائے اور لوگوں کی طرف سے طعنے ملیں اور اسے سن کر ہر انسان کا یار میں تو اسے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لوگوں کو دعوت دینا، دین کی طرف بلانا، نماز کی طرف بلانا۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ باہر جاؤ یہود و نصارہ کو دعوت دے، تو یہ تو سارے مسلمان ہیں، یہ تو سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ تو سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، یہاں دعوت نہیں، دعوت تو کفار کو بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کیا مسلمان تاجر صحیح طریقے سے تجارت کرتا ہے؟ کیا مسلمانوں کی مساجد عبادت گاہیں آباد ہیں؟ کیا وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا وہ حلال اور حرام میں تمیز کر رہے ہیں مکمل طور پر؟ یہ یاد دہانی ہے، دعوت دینا یاد دہانی ہے لوگوں کو کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ کے اوپر صرف اپنی تجارت نہیں بلکہ اپنے عبادات کا بھی حکم ہے، آپ نے بھی لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، نماز خود بھی پڑھنی ہے، لوگوں کو بھی پڑھانی ہے، اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے، لوگوں کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے۔ یہ انفرادی دین نہیں ہے، اجتماعی دین ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ اپنی دین کی فکر کرو، اپنی عبادت کی فکر کرو، اپنی نماز کی فکر کرو، یہ سراسر غلط بات ہے۔ یہ دین انفرادی طور پر نہیں اترا ہے، یہ دین اجتماعی طور پر اترا ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ یہی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی اور اللہ کو یہ نصیحتیں پسند آئی، اللہ نے اسے قرآن مجید کا حصہ بنایا اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ نماز کو قائم کرو، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دو، برائی سے اسے روکو، اور اس دعوت کی بنیاد پر جو لوگوں کی طرف سے آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے، مخالفت کی جائے تو اس پر صبر اختیار کرو۔ یہ ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو آج ہمارے جو تمام کام بگڑے ہوئے ہیں، چاہے بڑے سے بڑے عہدے سے لے کر نیچے ریڈی والے تک، ہر ایک پریشان ہے۔ وزیر اعظم اپنے جگہ میں اپنے معاملات میں پریشان، صدر اپنے معاملات میں پریشان، وزیر اپنے معاملات میں پریشان، تاجر اپنے معاملات میں پریشان، دن میں لاکھوں اربوں روپے کمانے والا بھی پریشان ہے اور دن میں ایک ٹائم کا روٹی کا کھانا پیسے کمانے والا بھی پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ صرف اور صرف نماز کا نہ پڑھنا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ یہود و نصارہ نماز کون سی پڑھتے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ نماز صرف اور صرف مسلمان کلمہ گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض ہے، یہودیوں پر فرض نہیں ہے، عیسائیوں پر فرض نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھا اس پر فرض ہے۔ آج ہمارے جتنے بڑے عہدوں پر ہیں وہ لوگوں کی خدمت کے نام پر، لوگ عوام کی خدمت کے نام پر نماز کو چھوڑ رہے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
साहिब बसीरत फाम व फिरासत वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत लेने वाला शख्सियत थी कि जिन्होंने अपने वज़रा को ये खत लिखकर, अगर इस कायनात में सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने इंसाफ, अदल और इंसाफ का डंका बचाया, आज भी तमाम दुनिया के अंदर जिसके अदल और इंसाफ की गीत गाए जाते हैं तो वह उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु है। अगर उमर बिन खत्ताब ने 5 वक्त नमाज पढ़कर और अपने वज़रा को 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म देकर और वज़रा से यह कहकर कि अपने साथ, अपनी इस्लाह के साथ अपनी जो अवाम है, अपनी कौम है, अपने कबीले, उनको भी नमाज का हुक्म दो, वो नमाज पढ़कर अगर वो अदल इंसाफ कर सकते हैं तो फिर आज के दौर का इंसान भी नमाज के साथ साथ अपनी तिजारत भी सही अंदाज में कर सकता है और अपनी हुकूमत भी सही अंदाज में कर सकता है। आज जितने बड़े ओहदों पर है सब के सब बेनमाजी। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया मैंने पढ़ा कि उनके साथ कोई हमारे हुक्मरान वक्त का वजीर आजम बैरून मुल्क के सफर पर था। जब वहां गए तो 4 रकात नमाजें पढ़ी जोहर की। तो नमाज के बाद उन्होंने पूछा, मुफ्ती साहब हम जब पाकिस्तान में होते तो जोहर की नमाज, जब दोपहर की नमाज हम पढ़ते थे तो 2 रकातें पढ़ते थे, तो यहाँ पर 4 रकातें क्यों पढ़ते? तो मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वहां सिर्फ आप जुमा पढ़ते थे, यहाँ जोहर भी पढ़ी जाती है। तो हमारी ये हालत है, हमारे हुक्मरानों की ये हालत है, तो आम अवाम की क्या होगी कि जो लोग अल्लाह के हुकूक अदा नहीं कर सकते हैं तो वो नीचे वाले तबकों के अवाम के भी हुकूक अदा नहीं कर सकते हैं। सही तरीके से हुक्मरानी वही शख्स कर सकता है, सही तिजारत वही शख्स कर सकता है, सही काम वही शख्स कर सकता है जो नमाज की पाबंदी करता हो। नमाज के बगैर न कोई हुक्मरानी कर सकता है सही तरीके से, न कोई तिजारत कर सकता है, न और कोई काम कर सकता है। जो नमाज जिसकी दुरुस्त हो उसके तमाम काम दुरुस्त है, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसके तमाम के तमाम काम बिगड़े हुए हैं। परेशानियों की असल वजह यही है कि हम नमाज नहीं पढ़ते। आप नमाज पढ़े 5 वक्त की, अल्लाह के सामने अपने तमाम राज और नियाज की बातें रखें, अपनी दिली मुरादों को रखें, अल्लाह तबारक व तआला कैसे पूरा करता आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। हम नमाज भी ना पढ़े, परेशानियों के वक्त कुरान खत्म करके हम ये समझें कुरान के जरिए हमारे पूरे मामला हल होंगे, तो इस तरह नहीं होगा। नमाज शर्त है, जब तक नमाज नहीं होगी आपका कोई भी काम दुरुस्त तरीके से अदा नहीं हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।